السلام علیکم۔ آج ہم ہائی بلڈ پریشر کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر میں ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اور کون سی غذائیں اور ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہیں، یہ سب جانیں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بڑھتی ہوئی عمر میں ہائی بلڈ پریشر لازمی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بن جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی فرصت میں بھی معائنہ کرا کے جہاں تجویز کروائیں وہیں کسی مستند ماہر غذائیت سے غذا بالعلاج کا ضرور پتہ کریں۔ ہم پہلے یہ جان لیں کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو خون جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوب توانائی اور آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ اس گردش کے دوران نسوں کی دیواروں پر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کی کیفیت کم ہو یا زیادہ، یہی بلڈ پریشر ہے۔ اسے جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ پیمائش کریں۔ جب بی پی کی پیمائش ہوتی ہے تو اسے دو اعداد میں لکھا جاتا ہے، مثلا 120/80 یعنی 120 اوپر کا بلڈ پریشر اور 80 نیچے کا بلڈ پریشر، اور یہی نارمل بلڈ پریشر ہے۔ اگر ہمارا نیچے کا بلڈ پریشر 90 اور اوپر کا 140 یا اس سے زیادہ ہو اور اس کی کیفیت کئی دنوں تک برقرار رہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، یا اگر دونوں میں سے ایک عدد بھی زیادہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو کم نہ کریں تو یہ دل، خون کی نسوں اور دوسرے اعضاء کو برباد کر سکتا ہے اور سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کا اٹیک، فالج اور برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں ہمیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے تو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ دراصل ہماری خوراک ہی ہماری دشمن بن جاتی ہے، کیونکہ ہم بے احتیاطی میں وہ سب غذائیں لیتے رہتے ہیں جو مضر صحت ہوتی ہیں۔ مثلا ہمیں سب سے پہلے نمک کی مقدار کم سے کم کرنی چاہیے۔ عموماً ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمکین غذاؤں اور کچا نمک کھانے سے بہت زیادہ رغبت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کو روکنا ہے تو نمک کو تقریباً خوراک سے مکمل ختم کرنا ہوگا، تب ہی ہم ہائی بلڈ پریشر کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ نمک توڑ کرنے والی چند غذائیں جن کی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں۔ کیلا سب سے پہلے سوڈیم یا نمک کی زیادتی بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے، تو اس کا اولین طور پوٹاشیم سے کیجیے جو کیلے میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف 2 کیلوں کا استعمال 10% تک بلڈ پریشر کنٹرول کر دیتا ہے۔ ٹماٹر میں ایک جزو موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کی شرح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ کی خوراک میں کچی سلاس شامل کر کے خراب کولیسٹرول کی شرح بہت حد تک کم کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو گردوں کے مسائل ہیں تو ٹماٹر کو بھاپ میں گلا لیجئے اور اس کے بیج نکال کر استعمال کریں۔ اگر آپ کو گردوں کا پرابلم نہیں ہے تو آپ ٹماٹر کو بیج کے ساتھ استعمال کریں اور جسم میں آرام محسوس کریں۔ انڈے کی سفیدی ایک دن میں کھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے دن کا آغاز اچھے ناشتے سے کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسے طرز زندگی میں شامل کرنا اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز میں ہمارے جسم کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید تحقیق زردی کو بھی نقصان دہ قرار نہیں دیتی، مگر کم از کم ایک انڈے کی سفیدی تو دن بھر میں ضرور کھانی چاہیے۔ موسم گرما میں بلا ناغہ ہر روز تھوڑا سا تربوز خالی پیٹ کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ تربوز دوران خون کو کنٹرول اور بلڈ پریشر کو معمول میں رکھتا ہے۔ تربوز کا شربت بغیر اضافی شکر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا گودا بہترین فائدہ رکھتا ہے اور اس کے اندر فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے خون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ تربوز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو آپ اسے ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ خشک میوے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، بس اعتدال میں اور کم مقدار میں گرمیوں میں بھی استعمال کیا جائے تو صحت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ کشمش کی تھوڑی سی مقدار ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ کھیر کھائیں تو اس کے اندر کشمش کے چند دانے شامل کر لیں اور اس طرح آپ صحت بخش اسلوب زندگی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے طرز زندگی کو جب تک تبدیل نہیں کرتے طبی مسائل میں گرفتار رہتے ہیں۔ چائے اور کافی کی مقدار کم سے کم کر کے سبز چائے پینے کا معمول بنا لیجئے۔ 6 ہفتوں تک روزانہ 3 کپ سبز چائے کا استعمال بلڈ پریشر میں 7 پوائنٹس تک کمی لا سکتا ہے۔ گوشت مرغی کا ہو یا گائے کا، یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر دل چاہتا ہے تو مقدار کم کر دیں اور ہر کھانے کے وقت یقینی بنائیں کہ آپ کی آدھی پلیٹ سبزیوں سے بھری ہو۔
گہری سبز رنگ کی سبزیاں معدنیات کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ خاص کر ہمیں مگنیشیم اور آئرن درکار ہوتا ہے جو ان سبزیوں کا خاص جز ہے۔ سبزیوں کو ادرک اور لہسن سے تیار کیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ لہسن میں موجود خاص ایلیمنٹس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مچھلی اور اس کے تیل کے سپلیمنٹس، یہ دونوں وبائی امراض، دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی کرنے والی بہت اہم غذا ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ، بادام، تخم مرغ اور دلیا بھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تخم مرغ کو شربت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کی گرمی دور کرنے کے علاوہ دوران خون کو بھی اعتدال میں رکھتا ہے۔ چند دانے صاف پانی میں بھگو کر رکھ دیں، جب یہ پھول جائیں تو لال شربت میں ملا کر پی لیں۔ اس کی تاثیر سرد ہے، گرمیوں میں استعمال کیا جانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کرنا جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں معمول بنائیں تو آپ نے روزانہ 10 سے 15 منٹ ورزش بھی ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹینشن لینے سے بالکل گریز کریں، ہمیشہ پرسکون رہیں۔ پرسکون رہنے سے بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب کریں۔